Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اگر روزی میں برکت نہیں ہے، رزق تنگ ہے، کاروبار نہیں چل رہا اور مال و دولت نہیں ہے، بات فاقوں تک آ گئی ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 3 ایسے عمل بتاؤں گا۔ اگر آپ یہ 3 عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ دنوں میں اپنے حالات بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ ایسے بابرکت اور بہترین عمل ہیں، اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ اتنا رزق عطا فرمائے گا، اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کی مدد کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ ایسی ایسی جگہ سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، کبھی آپ کے دل میں بھی خیال نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ یہاں سے بھی میری مدد فرمائے گا، یہاں سے بھی مجھے رزق ملے گا۔ آپ یوں سمجھے کہ یہ 3 عمل جو ہیں نا، جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ رزق کے خزانے ہیں، یہ خزانے ہیں رزق کے، اور ایسے باکمال یہ عمل ہیں۔ اگر آپ یہ عمل کرنے لگ جائیں نا تو مجھے اللہ کے گھر سے امید ہے کہ رزق آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر آپ کے گھر میں داخل ہوگا۔ تو یہ ایسے بہترین اور باکمال عمل ہیں، اگر آپ ایک بار کر کے دیکھیں نا، کر کے دیکھیں، چند دن کر کے دیکھیں، تو پھر انشاءاللہ خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ حالات بدل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما رہا ہے، غیبی مدد انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اور یہ عمل میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، بلکہ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین سے یہ عمل ثابت ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں یہ 3 عمل میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا، ان کو بھی یہ عمل بتائیے گا۔ انشاءاللہ وہ آپ کو بھی دعائیں دیں گے، مجھے بھی دعائیں دیں گے، اور انشاءاللہ ان کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ تو یہ ویڈیو پوری دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ وہ جو 3 عمل ہیں ان میں سب سے پہلا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ کثرت کے ساتھ آپ نے استغفار کا عمل کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو ملے وقت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، جب بھی آپ کو فرصت ملے آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے اور صحیح طریقے سے استغفار پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ استغفار کرتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی اور استغفار 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 پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ صحیح نہیں، یہ جملہ مکمل نہیں ہے۔ استغفار جو لوگ صرف استغفار کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا، اس کا معنی بنتا ہے مغفرت طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہو اور بندہ کہہ رہا ہو استغفار استغفار، مغفرت طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا، تو اس کا کیا معنی ہوا؟ یہ جملہ مکمل نہیں ہے۔ استغفار کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، صحیح طریقہ یہ ہے، اور اس کا معنی ہے میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو صحیح طریقے سے آپ استغفار کی کثرت کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کا وظیفہ کرتے جائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا ہے، کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، آپ کو وہاں سے اللہ رزق عطا فرمائے گا۔ غیبی مدد انشاءاللہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آئے گی، اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، جو بندہ اپنے اوپر استغفار کی کثرت لازم کر لیتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم سمجھا رہا ہوں، فرمایا جو بندہ اپنے اوپر استغفار لازم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا فرماتا ہے، اور فرمایا جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فکروں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی فرمان کا حصہ ہے، فرمایا جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اس کے خیال میں بھی کبھی نہیں گزرا ہوگا کہ مجھے یہاں سے بھی میری مدد ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے
اسے ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلا عمل جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے، کثرت کے ساتھ، جب بھی وقت ملے، جب بھی وقت ملے، اور اگر ہو سکے تو رات کو کبھی نہ تہجد کے وقت اٹھ کر استغفار کریں۔ وہ بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے، بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وقت اٹھ کر استغفار کریں نا، تو پھر دیکھیں کہ اللہ کی کس قدر آپ کے اوپر رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جس کے بارے میں بخاری شریف میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ رات کے پچھلے پہر، وہ جب رات کا پچھلا پہر تہجد کا وقت ہوتا ہے، فرمایا رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، اور اس کی بارگاہ سے رحمتوں کی صدا آتی ہے۔ کیا صدا آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے صدا آتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ اس کی بارگاہ سے یہ صدائیں آتی ہیں۔ تو رات کے وقت اگر تہجد کے وقت اٹھ کر آپ استغفار کریں نا، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ یہ رونا ختم ہو جائے گا، رزق کی بے برکتی کا، پریشانیاں، یہ سب نجات انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوگی۔ تو پہلا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ استغفار کی کثرت کرنی ہے، جب بھی آپ کو فرصت ملے۔ دوسرے نمبر پر جو عمل آپ نے کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں، جس وقت بھی آپ گھر میں داخل ہوں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ نے سلام کرنا ہے۔ اب ہم جب گھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی موجود ہو تو ہم سلام کر دیتے ہیں، لیکن گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو ہم سلام نہیں کرتے۔ یہ جو آپ نے عمل کرنا ہے نا، روزی میں برکت کا، رزق میں برکت کا، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے عمل کرنا ہے، تو اس میں یہ کرنا ہے آپ نے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں، گھر میں چاہے کوئی موجود ہو یا نہ ہو، آپ نے سلام کرنا ہے۔ گھر میں داخل ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چاہے کوئی گھر میں داخل موجود ہے یا نہیں۔ اب سلام کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرنا ہے۔ کوئی بھی درود شریف جو آپ کو آتا ہے، میں جو درود شریف پڑھتا ہوں وہ یہ ہے، میں برکت کے لیے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آپ کو اگر یہ درود شریف آتا ہے تو یہ پڑھ لیا کریں، اگر یہ نہیں آتا، جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہے آپ وہ پڑھ لیا کریں۔ بہت سارے درود شریف ہیں، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور، یہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ والا پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہے وہ درود شریف پڑھیں۔ گھر میں داخل ہوئے، سلام کیا، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ بہترین یہ عمل ہے، آپ کر کے دیکھیں چند دن، سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، سلام کریں اور درود شریف پڑھیں، اور درود شریف کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ صورت آپ پڑھیں۔ اور تقریباً یہ ہر مسلمان کو یہ صورت آتی ہے، اگر کوئی اور صورت نہ بھی آتی ہو تو یہ ضرور آتی ہے، اکثر مسلمانوں کو یہ صورت ضرور یاد ہوتی ہے۔ یہ بڑی بابرکت اور بڑی ہی باعظمت یہ صورت مبارکہ ہے۔ آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اب اس کے بارے میں پتہ ہے کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، گھر میں فاقے ہیں، رزق میں تنگی ہے، تو کیا کروں؟ فاقوں میں زندگی گزر رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے نا اس شخص سے فرمایا میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، یہ عمل کر لیا کرو، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، یہ عمل کیا کرو، تمہاری غربت دور ہو جائے گی، اللہ تمہارے رزق میں فراوانی عطا فرمائے گا، یہ عمل تم کیا کرو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ بتائیں مجھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ جب بھی تم گھر میں داخل ہو، پہلے تم نے کیا کرنا ہے؟ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ میری ذات پر درود شریف بھیجنا ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ فرمایا تم یہ عمل کیا کرو۔ وہ صحابی گئے، وہ شخص گیا، اس نے یہ عمل شروع کیا،
جب اس نے یہ عمل شروع کیا تو پھر اللہ نے اس پر ایسی غیبی مدد اللہ تعالیٰ نے اس کی فرمائی کہ چند دنوں میں، چند بس ماہ میں اس کے وہ حالات بدلنے لگے، اور اس قدر اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا رزق آیا، اتنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہوئیں کہ وہ لوگوں میں تقسیم کرنے والا بن گیا، لوگوں میں بانٹنے والا بن گیا۔ یعنی اس بابرکت عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا نوازا کہ اس کی وہ محتاجی جو ہے وہ مالداری میں بدل گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی غیب سے مدد فرمائی، رزق کی فراوانی ہو گئی۔ تو یہ عمل ضرور کریں، انتہائی آسان ہے۔ گھر میں جاتے ہوئے آپ ویسے بھی سلام کرتے ہوں گے، لیکن اگر گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، آپ سلام کریں، سلام کے بعد درود پڑھیں، اور درود کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ دیکھیں چند دن میں آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر جو عمل آپ نے کرنا ہے، جو کام آپ نے کرنا ہے، وہ یہ کہ سورہ واقعہ کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ روزانہ سونے سے پہلے آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں۔ یہ قرآن پاک کے 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے تو حضرت عثمان غنی داماد رسول، آپ ان کا حال احوال پوچھنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے ان کے پاس تشریف لائے، حال احوال دریافت کیا، تو آپ جانے سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے، عبداللہ بن مسعود اگر تم کہو تو میں تمہیں کچھ مال عطا نہ کروں؟ بیمار ہو، اس بیماری کی حالت میں تمہارے کام آئے گا، اگر تمہارے کام نہ آئے تو تمہاری اولاد کے کام آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، عثمان غنی میری اولاد کے بارے میں پریشان نہ ہونا، میں نے اپنی اولاد کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا سکھا دی ہے، اور میں نے ان کو نصیحت کر دی ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے رہنا، کیونکہ میں نے نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے وہ کبھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو ایسی بابرکت صورت ہے۔ تو یہ 3 عمل آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ چند دن کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔